بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطفنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمین. آمین یا آمین یا رب العالمین. اچھا جی، تو دراصل اسلام کا مسئلہ ان دونوں قوتوں کا پیدا کرتا ہے جو باہم دیگر متصادم بھی ہیں اور متجاذب بھی ہیں، جن کی نمائندگی گویا مذہب اور تمدن سے ہوتی ہے. اس پہ کافی بات ہو گئی، مذہب تمدن. آگے چلتے ہیں. چنانچہ یہی مسئلہ جو شروع میں مسیحیت کو پیش آیا، اور مسیحی تعلیمات کا اہم ترین پہلو ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کے لیے کسی ایسے سرمایہ کی جستجو کریں جس کا ایک الگ تھلگ اور مستقل وجود ہو، جیسے بانی مسیحیت کی بصیرت کے مطابق فروغ ہوتا ہو. تو اس دنیا کی قوتوں سے نہیں جو انسان کی روح کے باہر واقع ہیں، بلکہ خود اس کے اندر ایک نئے عالم کے انکشاف سے. تو بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیحیت جو ہے وہ خارج اور درون کو، انسان کے خارج اور درون کو، روح اور بدن کو، مادہ اور روحانیت کو الگ کرتی ہے. ظاہر ہے یہ کہ یہ مسیحیت، اس مسیحیت کے بارے میں تو ٹھیک ہے جو بعد میں ڈیولپ ہوئی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام پیغمبر کے بارے میں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ یہودیت یعنی اصل اسلام لائے تھے، اور یہود کی طرف بھیجے گئے تھے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے ان کے مجدد کے طور پہ. تو بنی اسرائیل کے پاس شریعت تو تھی، لیکن وہ طریقت کو بھول گئے تھے، یعنی مادیت آ گئی تھی اس میں. لیکن انہوں نے جو ہے شریعت کو رد نہیں کیا. تو اس کے بعد پول وغیرہ نے شریعت کو رد کیا، اور وہ جس طرح مسیحیت ڈیولپ ہوئی وہ ہمیں علم ہے. لیکن علامہ اقبال کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا جو پس منظر ہے، وہ جو ساری مسیحیت پہ بات کر رہے ہیں، وہ قریب کا ہے، یعنی زیادہ پروٹیسٹنٹ فکر. ان کے جو مسیحیت کے یہاں تو تصور لگتا ہے وہ پروٹیسٹنٹ فکر سے ماخوذ ہے. یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کے لیے کسی ایسے سرمایہ کی جستجو کریں جس کا ایک الگ تھلگ اور مستقل وجود ہو، اور جسے بانی مسیح کی بصیرت کے مطابق فروغ ہوتا ہے. اس دنیا کی قوتوں سے نہیں جو انسان کی روح کے باہر واقع ہیں، بلکہ خود اس کے اندر ایک نئے عالم کے انکشاف سے. یعنی روحانی زندگی کی پرورش جو ہے اندرونی مواد سے ہوگی، بیرونی مواد. یہ خالص مطلب یہ ہے کہ یہ تو کیتھولکزم پہ بھی اپلائی نہیں ہوتا ہے ایکچولی. یہ جو خیال ہے یہ لوتھر کا خیال ہے کہ خارج انسان کی روح یا انسان کی جو سبجیکٹیوٹی ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے اسی سے اس کی روحانی زندگی کا نمو ہے. اس کا نہ اس کے اعمال سے تعلق ہے، نہ خارجی
دنیا سے کوئی تعلق ہے. تو یہ لوتھر کا خیال ہے بنیادی طور، اور اسلام کو اس بصیرت سے کوئی اتفاق نہیں ہے، نہ یہ کوئی بصیرت ہے. تو یہ علامہ اقبال کے، مگر وہ اس میں صرف اتنا اضافہ کرتا ہے کہ اس طرح جس عالم کا انکشاف ہوتا ہے اس کی تجلی عالم مادیات سے بیگانہ نہیں. تو اندر سے جو آپ کا عالم انکشاف ہوتا ہے، اندر سے جو حقائق آتے ہیں، اس کا عالم تجلیات سے بیگانہ نہیں. کا کیا مطلب؟ یعنی علامہ اقبال جو ہے یہاں جو اسلام کی تشریح کر رہے ہیں وہ ہیگیلین ہے، ان معنوں میں کہ جو سبجیکٹیوٹی ہے وہ درون ہے، لیکن یہ کہ جو اپنا اظہار کرتی ہے وہ خارج میں کرتی ہے. تو خارج اسی سبجیکٹیوٹی کا اظہار ہے، اور جب وہ اظہار کرتا ہے خارج میں تو ظاہر ہے کہ پھر مادیات جو ہے انٹرن جو ہے وہ عالم درون کو بھی متاثر کرتی ہیں، برعکس اس کے کہ وہ اس کے رگ و پے میں جاری. اس طرح عالم انکشاف ہوتا ہے، اس کی تجلی عالم مادیات سے بیگانہ نہیں، برعکس اس کے وہ اس کے رگ و پے میں جاری ہے. یعنی عالم مادیات جو ہے عالم روحانیات میں جاری ہے، اور عالم روحانیات عالم مادیات میں جاری ہے، کیونکہ عالم مادیات جو ہے وہ روح کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ کہ نامکمل ذریعہ ہے. جب وہ ذریعہ مکمل کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس عدم تکمیل کو جو ہے وہ مکمل کرنے کی دوبارہ کوشش کرتی ہے. تو وہ جو اس نے نامکمل اظہار کیا خارج میں، وہ پھر اس کے درون پر بھی منعکس بھی ہوتا ہے، اور اس پر اثر پذیر بھی ہوتا ہے، اثر بھی کرتا ہے. تو یہ ہیگل ہے. تو ان کا جو مسیحیت ہے وہ لوتھر ہے، اور جو اسلام ہے وہ ہیگل ہے، یعنی اس تعبیر کے مطابق. اور ہیگل ظاہر ہے وہ خود بھی ایک لوتھر کا شاگرد تھا، لوتھر اور بعد میں کانٹ کا، اور اس نے ان دونوں خیالات کو آگے بڑھایا، اور اس میں ایک درون اور بیرون میں جو ہے ایک رابطہ بیان کیا. یعنی حقیقت میں ہیگل کے ہاں بھی کوئی بیرون نہیں ہے، جو بیرون ہے وہ درون کا ہی عکس ہے. تو وہ انسائڈ گو کے مطلب یہ ہے کہ جس درون اور بیرون جس سبجیکٹیوٹی کی وہ بات کرتا ہے وہ روح کائنات ہے صرف، یعنی ہماری اپنی سبجیکٹیوٹی نہیں ہے، انفرادی سبجیکٹیوٹی. برعکس اس کے وہ اس کے رگ و پے میں جاری ہے وہ ساری. لگتا نہیں ہے کہ یہاں جو مترجم کو اس کا ادراک ہے. ملاحظہ و تصریح کاف کی آخری بحث دیکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں. اچھا، تصریح کاف میں کوئی انہوں نے الگ سے بات کوئی خاص نہیں کی ہے، تو اس کو کسی کو دیکھنا ہو دیکھ لیں، لیکن اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. تو لہذا مسیحیت کو جس روح کی تلاش ہے اس کے اس بات کی یہ صورت. اچھا، یہاں جو ہے اصل جو انگریزی ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا، انگریزی اصل میں جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں جو انگریزی اور اردو جو ہے، یہاں جو اردو پڑھا ہے اس کا یہاں سے The problem of Islam was really suggested by the mutual conflict and at the same time mutual attraction presented by two forces. دو قوتوں کی بات کر رہے ہیں، ایک ریلیجن ہے مذہب اور دوسرا تہذیب. اس کے بعد جو ہے یہ کرسچینٹی بھی جو the same problem confronted early Christianity. اب یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں یہ کہ یعنی ارلی کرسچینٹی کے بارے میں، یعنی مسیحیت کے اوائل کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جس مسیحیت کی وہ بات کر رہے ہیں وہ لوتھرن مسیحیت ہے. The great point in Christianity is the search for an independent content for spiritual life which according to the insight of its founder could be elevated. بصیرت کیا ہے مسیحیت کی ان کے نزدیک؟ روحانی زندگی کے لیے انڈیپینڈنٹ کانٹینٹ، یعنی روحانی زندگی کے لیے ایک ایسا سرمایہ تلاش کریں جس کا ایک مستقل وجود ہو، یعنی خود مختارانہ. انہوں نے ترجمہ کیا اپنے
نیازی صاحب نے مسیحیت کی رسم فروغ دنیا قوتوں سے نہیں جو انسان کی روح کے بلکہ خود اس کے اندر ایک ایسے سرمایہ کی جس کا ایک الگ تھلگ اور مستقل وجود، یعنی مستقل یہاں جو بات کر رہے ہیں مادے سے مستقل، which according to the inside of soul could be elevated not by the forces of world external to the soul of man. تو روحانی زندگی کا جو کہ ارتقاء اور نمو کا انحصار جو ہے بیرونی دنیا پہ نہ ہو، بلکہ روح کے اندر اپنے اندر جو ایک نئے عالم کے انکشاف سے ہو. یعنی جو روحانی ترقی ہے وہ خارجی دنیا کے حتیٰ کہ بدن سے بھی مستقل ہے، اس کا وجود ہے، اس کا نہ روحانی ترقی بدن کی محتاج ہے، نہ اعمال کی محتاج ہے، نہ خارج کی محتاج ہے. وہ تو انسان کی اندرون کے اندر جو اندرونی دنیا ہے اس کے اندر جو کچھ ریویل ہوتا ہے، جو کچھ منکشف ہوتا ہے، اس پہ منحصر ہے. یہ ترجمہ صحیح ہے. اسلام فلی اگریز ود دس انسائٹ، اس بصیرت سے اسلام انکار نہیں کرتا، اینڈ سپلیمنٹس ہے، لیکن یہ کہ اس میں اضافہ یہ کرتا ہے ایک دوسری بصیرت، دیٹ یہ جو اندر ہماری دنیا منکشف ہوتی ہے اندر کے اندر رہتے ہوئے، وہ خارجی دنیا سے کوئی بیگانہ چیز نہیں ہے، بلکہ خارجی دنیا میں وہ سرایت کی گئی. کیوں سرایت کی گئی ہے؟ کیونکہ خارجی دنیا اسی کا اظہار ہے. اس کے پیچھے جو خیال ہے وہ ہیگیلین خیال ہے، وہ یہی ہے کہ خارجی جو ہے نا، سمجھے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا نہ مسیح سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، یعنی حقیقی مسیح سے یا اوائل مسیح سے. جس مسیحیت سے یہ ہے وہ لوتھرن مسیحیت ہے، اور جو اسلام کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ ہیگل کا فلسفے کی ایک تعبیر. اچھا اس کو واپس چل. اچھا کہنا ہے لہذا مسیحیت کو جس روح کی تلاش ہے اس کے اس بات کی یہ صورت نہیں کہ ہم اپنے منہ خارجی قوتوں سے موڑ لیں. یہ مسیحیت کو بتا رہے ہیں کیوں یہ قوتیں ہمارے روح کے نور سے ہی پہلے ہی مستنیر ہیں. صحیح نا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ خارج جو ہے وہ روح کا اظہار ہی ہے. Thus the affirmation of spirit sought by Christianity would come not by the renunciation of external forces, which are already permeated by the illumination of spirit. سمجھے نا؟ But by the proper adjustment of man's relation to these in a view of the light received from the world within. تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہم ان روابط کے توافق و تضمن میں جو ہمارے اور ان کے درمیان قائم ہیں اس کی روشنی سے کام لیں جو ہمیں اپنے نہ کیونکہ یہ قوت ہماری روح یعنی خارجی کو، اس کی صورت یہ ہے لہذا مسیحیت کی اس کے یہ سنیں نہیں ہم نے منہ خارجی قوتوں سے منہ موڑ لیں، کیونکہ یہ قوتیں تو ہماری روح کی نور سے پہلے ہی مستنیر ہے، اور روح سے مراد جو ہے یہاں سبجیکٹیوٹی ہی ہے یا مائنڈ. اس کی صورت یہ ہے کہ ہم ان روابط کے توافق و تطابق میں جو ہمارے اور ان کے درمیان قائم ہیں. کن کے درمیان قائم؟ بٹ بائی اے پراپر ایڈجسٹمنٹ آف مین's ریلیشن ٹو دیٹ. تو اس کی جو صورت یہ ہے کہ ہم ان خارجی قوتوں اور درون خانہ کے درمیان جو ہے روابط کو طلب میں اس روشنی کے مطابق کریں جو اپنے اندر کی دنیا سے حاصل ہوئی ہے، کیونکہ وہ اندر کے اظہار کا ہی طریقہ ہے. دراصل ہمارے سامنے دو عالم ہے، ایک مجاز حقیقیہ واقعیت و عینیت کا ملاحظہ ہو نہیں، واقعیت و عینیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ہے اس سے کہ اس میں جو خیال ہے ذرا میں اس کی بھی ایک تعبیر ہی کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ان کا جو خیال ہے کہ درون خانہ جو ہے، درون خانہ اسی کو وہ روح کہہ رہے ہیں. اب روح کہاں سے آ گئی؟ روح تو مطلب امر رب ہے، انسان کا تو نفس ہے، اور جس کو روح کہتا ہے لوتھر وہ نفس ہی ہے.
بہرحال نفس، اس کو سبجیکٹیوٹی بھی یہ لوگ کہتے ہیں. سبجیکٹیوٹی جو ہے نفس کا نفس سے تعلق سے نمو پذیر ہوتی ہے. اور جو خارج ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ اس میں یہ صلاحیت کی ہوئی ہے آلریڈی. وہ اس لیے صلاحیت کی ہوئی ہے کیونکہ وہ اندرون کا ہی اظہار ہے. تو اب وہ جو اس میں کہہ رہے ہیں کہ صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ خارج کو رد کر دیا جائے جیسے کہ مسیحیت کہتی ہے علامہ اقبال کے خیال میں، بلکہ خارج کو اپنایا جائے کیونکہ خارج جو ہے اس اندرون کا ہی اظہار ہے، اور ان میں توافق اور تطابق پیدا کیا جائے اندرون کا اور خارج کا، اور خارج کو اندرون کے نور سے منور کیا جائے، اور اندرون میں جو آپ کی روحانیت ڈیولپ ہوئی اس کے مطابق خارج کو ایک نئے انداز میں اس کی تشکیل نو کی جائے. اور یہ ایک تاریخ اسی طرح آتی ہے. پھر خارج جو ہے اندرون پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس پہلو کو یہاں نہیں انہوں نے ابھی تک بتایا، وہ آگے بتائیں گے، کیونکہ یہاں تو مسیحیت کا رد کر رہے ہیں یا مسیحیت کی جزوی تنقید کر رہے ہیں. اور کیونکہ مسیحیت جو ہے خارج سے بالکل جو ہے ان کی نظر میں ان کے اس کے مطابق خارج سے درخوریں اعتنا نہیں کرتی ہے، اس کو اگنور کرتی ہے خارج کو، کیونکہ مسیحیت سے ان کی بحث ہے یہاں، تو اس لیے اس پہ زور دے رہے ہیں کہ خارج جو ہے اس پر جو ہے اندرونی نور جو ہے اسی کے مطابق خارج جو ہے تشکیل پایا، اور خارج کو جو ہے ایک غیر چیز نہیں سمجھنی چاہیے، وہ آپ کے اندر کے اظہار کا طریقہ ہے، اور خارج کو اپنے اندر کے مطابق جو ہے اس کی تعمیر نو کی ضرورت ہے. یہاں پھر وہ عینیت جس کی یہ کہہ رہے ہیں، عینی تو صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ عینی تو ہمارے عین جس کو کہتے ہیں، وہ آیان جس کو کہتے ہیں، وہ تو ریل ہے. حقیقت میں آیان جس کو ہمارے یعنی ہمارے علوم اسلامیہ میں آیان کا جو لفظ آتا ہے وہ حقیقت کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن یہاں جو عینی کی بات کر رہے ہیں اور آئیڈیل ہے، یعنی تصوریت. بہرحال جو یہ کہہ رہے ہیں لہذا مسیحیت کو جس روح کی تلاش ہے اس کے اس بات کی یہ صورت نہیں کہ ہم اپنے منہ خارجی قوتوں سے موڑ لیں، کیونکہ یہ قوتیں تو ہمارے روح کی نور سے پہلے ہی مستنیر ہیں، یعنی اسی کا اظہار ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ ہم ان روابط کے توافق و تطابق میں جو ہمارے اور ان کے درمیان قائم ہیں، یعنی اندرون اور بیرون کے درمیان، اس کی روشنی سے کام لیں جو ہمارے اپنے اندر کی دنیا سے حاصل ہوئی ہے. اس کی تشریح یہ حقیقت کا یا عینی ہی کا پر اسرار اتصال ہے جو مجاز یا واقعی کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقت کو عینی ہی کہا ہے انہوں نے. یہ حقیقت کا یا عینی ہی کا پر اسرار اتصال ہے جو مجاز یا واقعی کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے، اسے سہارا دیتا ہے. بالفاظ دیگر ہم عینی یا عالم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں تو واقعی یعنی مجاز ہی کی وساطت سے. واقعی یعنی مجاز سے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مجاز حقیقت یا دوسرے لفظوں میں عینی اور واقعی کے دو متضاد، عینی اور واقعی، یہ بالکل ترجمے کے انہوں نے غلط مبس کر دیا ہے، کو دو متخاطب نہیں ٹھہرایا کہ ان کے نہ ہی عینی کی ہستی کا دار مدار اس بات پر ہے کہ اس کا رشتہ واقعی سے کلتاً منقطع. جو اس میں اصل بات کر رہے ہیں وہی بات کر رہے ہیں کہ خارج بھی حقیقت ہے، درون بھی حقیقت ہے. درون کو یہاں جو ہے وہ تصوری کہہ رہے ہیں، خارج کو حقیقت کہہ رہے ہیں، اور ان کے درمیان جو رشتہ اور مصالحت جو ہے کہہ رہے ہیں ممکن ہے. It is the mysterious touch of the ideal that animates and sustains the real. کیونکہ وہ آئیڈیل سے یہاں مراد جو ہے وہ درون ہے، یا درونی دنیا، کیونکہ درون میں سے خیال اور تصور. تو کہہ رہے ہیں جو اٹ از دا مسٹیریس ٹچ آف دا آئیڈیل دیٹ اینیمیٹس دا سسٹین دا ریئل، جو حقیقت ہے، یعنی جو خارج میں آیان جو حقیقت ہے وہ اسی تصور
تصور سے اس کا ایک مسٹیریس یعنی مسٹیریس کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے پر اسرار. مسٹیریس ٹھیک ہے، پر اسرار یہی ہے کہ حقیقت اصل میں تصور کا اظہار ہے. اٹ از مسٹیریس ٹچ، یعنی جو پر اسرار اتصال جس کو کہیں ٹچ آف دا آئیڈیل دیٹ اینیمیٹس اینڈ سسٹین دا ریئل. تو جو خارج ہے، ریئل کو یہاں چھوڑ دیں، خارج ہے وہ ایک پر اسرار طریقے سے داخل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ وہ داخل کا اظہار ہے. اینڈ تھرو اٹ alone وی کین ڈسکور اینڈ affirm دا آئیڈیل. اور خارج کے بغیر درون کو سمجھنا ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ درون جو ہے خارج جو ہے درون کا اظہار ہے. اور اس میں یہ خیال بھی جو ہیگل کا خیال ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ صرف محض جو ہے اپنا اندر کے اندر سے تعلق سے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ جب اندر کا اندر سے تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کا اظہار باہر ہوتا ہے. تو باہر جو اظہار ہو رہا ہے وہ اب اندر کو ہی سمجھنے کی ایک کوشش ہے، مکمل کوشش نہیں ہے، نامکمل کوشش ہے. اور وہ کوشش ناکام ہوتی ہے تو اس لیے ہم دوسری کوشش کرتے ہیں، تیسری کوشش کرتے ہیں، چوتھی کوشش کرتے ہیں. یہ انفرادی سطح پہ بھی ہو رہا ہے اور کائناتی سطح پہ بھی ہو رہا ہے، اور اسی طرح تاریخ جو ہے آگے چلتی ہے، تاریخ کی گاڑی. اچھا جی، تو اٹ از دا مسٹیریس ٹچ آف دا آئیڈیل دیٹ اینیمیٹس اینڈ سسٹین دا ریئل اینڈ تھرو اٹ alone کین وی ڈسکور اینڈ affirm دا آئیڈیل. With Islam, the ideal and the real are two opposing forces which cannot be reconciled. With Islam, the ideal and real are not two opposing forces which cannot be reconciled. اسلام میں خارج اور درون جو ہے کوئی غیر مصالحت، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مجاز اور حقیقت صحیح نہیں ہے. خارج اور درون یا دوسرا انداز میں عنوی واقع کوئی دو متضاد متخالف قوتیں نہیں ٹھہرایا کہ ان میں کوئی باہمی مصالحت ممکن نہ ہو، اور نہ عینی کی ہستی کا دارمدار اس پر کہ اس کا رشتہ واقعی سے کلیتاً منتقل کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہیگل ہے. The life with Islam, the ideal and the real are not two opposing forces which cannot be reconciled. باہر اور درون اور باہر جو ہے کوئی غیر خارجی قوتیں نہیں ہیں، ایک دوسرے سے متضاد قوتیں نہیں ہیں جن میں مصالحت ممکن نہ ہو، کیونکہ جو خارج ہے وہ درون کا اظہار ہی ہے، گو کہ نامکمل اظہار ہے. تو جس چیز کو اسلام کی طرف یہاں منسوب کر رہے ہیں وہ ہیگیلینزم ہی ہے، کیونکہ ایسا ہو، کم از کم اس کو ہیگیلین زبان میں بیان کر رہے ہیں یا ہیگیلین تصور میں بیان کر رہے ہیں. کیونکہ ایسا ہو تو زندگی کی نزوع کلیت تکلیف دہ عذاب میں بٹ کر درہم برہم ہو جائے گی. زندگی ایک کلیت ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ خارج ہے نہ درون ہے، بلکہ خارج اور درون کا مجموعہ ہے. کیوں کہ وہ ایک کلیت جس کو روح کائنات کہتے ہیں، انہی کے اظہار کے یہ دونوں ذرائع ہیں. کیونکہ جب اس روح کائنات نے اپنا اظہار چاہا یا اپنے آپ کو سمجھنا چاہا تو وہ جو اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی اس کے نتیجے میں ہی خارج جو ہے وجود میں آیا. اور جب اس نے خارج میں اپنا اظہار کیا تو دیکھا کہ یہ اظہار جو ہے نامکمل ہے، تو دوسرا اظہار، تیسرا اظہار، اس طرح جو ہے تاریخ آگے چلتی ہے. کیونکہ ایسا ہو تو زندگی، یعنی اگر خارج اور درون جو ہے بالکل متضاد ہوتے اور ان میں مصالحت ممکن نہ ہوتی تو زندگی کی نمو پذیر کلیت تکلیف دہ عذاب میں بٹ کر درہم برہم ہو جائے گی. So the life of the ideal consists not in the total breach with the real, which would tend to shatter the organic whole of the life into painful, but in the perpetual endeavor of the ideal to appropriate the real with a view of eventually to absorb it, to convert it into itself and to illuminate its whole being. So جو
اسٹرگل ہے، یہ جدوجہد ہے، وہ یہ ہے کہ خارج کو جو ہے فتح کر کے اس کو درون کے رنگ میں رنگ دیا جائے تاکہ وہ مکمل درون کا مکمل اظہار ہو جائے. تو اس کا ایک تعلق جو ہے فطرت کی تسخیر سے بھی بنتا ہے، یعنی فطرت کو کی فتح کرنا اس سے بھی بنتا ہے. تو اس سے بھی آگے اس کو سائنس سے ملائیں گے. تو ہیگیلینزم تو ہے، لیکن یہ ہیگل کی ایسی تشریح ہے جس کو وہ فطرت کی تسخیر سے بھی جوڑیں گے. کیونکہ جو درون ہے وہ خارج میں اپنا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ خارج جو ہے وہ اس کا غیر ہے، کیونکہ اظہار جو ہے وہ نامکمل ہے. اگر نامکمل اظہار ہوتا تو وہ خارج کو غیر نہ سمجھتا. تو اس غیریت کو دور کرنے کے لیے وہ خارج کو پھر جو ہے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پر مکمل غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مسخر کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی غیریت دور ہو جائے. تو وہ پھر ایک نیا خارج تشکیل دیتا ہے جو کم غیر ہے لیکن پھر بھی غیر ہے. تو مکمل اس کا جب ہوگا جب اندرون جو ہے خارج کو مکمل طور پہ فتح کر لے گا اور دوئی جو ہے ختم ہو جائے گی، اور خارج کی تنظیم نو جو ہے اپنے ارادے کی مطابق کرے گا تاکہ جو درون خارج جو ہے وہ درون کا مکمل عکس بن جائے، یعنی انسانی یا کائناتی ارادے کا مکمل اظہار بن جائے. تو کائنات جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ غیر ہے. غیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا ارادے کے مکمل تابع نہیں ہے، اور جب وہ ہمارے ارادے کے مکمل تابع ہو جائے گی تو یہ جو جھگڑا ہے اندر اور باہر کا یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ جو ہے ہیگل کی بھی ایک تعبیر ہے، اور اسلام کی بھی ایک تعبیر ہے، اور سائنس کی بھی ایک تعبیر ہے. اور اس تعبیر کے مطابق ان کا خیال ہے کہ اسلام سائنس اور ہیگل کو ایک لڑی میں پرویا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں روکتے ہیں، پھر اس کا جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.